تہجد عشق کی نماز ہے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روح برو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے۔ پھر وہ زخم بھی بڑھ جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بڑھ نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ واحد نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر کیوں اتنا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور سکون دل میں اتارا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر ہمیں دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ ہی میرے کل آشنا ہیں، میری زندگی کا حاصل ہیں۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے، آخری سانس تک میرے اللہ آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں۔ آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے۔ جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیرا ہو کر اور کچھ نہ چاہتی ہوں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ قبول کر لیتا ہے، میرا جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ ہر طرف سے وسوسوں کی وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی
پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرے اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی طرح اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، اور وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ چاہے اس کا انجام کو بدل سکتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تم تب بھی دعائیں کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ نماز تہجد کس طرح ادا کی جائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔